اور اس کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آیا۔ دوسرا، اس حوالے سے اس موقع پر ایک اور سریہ پیش آ گیا جس کو سریہ نخلہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کی سربراہی میں 12 صحابہ کرام پر مشتمل ایک دستہ بھیجا اور ان سے کہا کہ نہلا کے مقام پر جو کہ ثقیف، طائف اور مکے کے درمیان واقع ایک جگہ ہے حدود مکہ کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ وہاں جا کے قریش کی ایک قافلہ ملے گی، ایک دستہ ملے گی، اس کے حوالے سے معلومات فراہم کرنا۔ یہ دستہ چلا گیا وہاں پہ، انہوں نے وہاں پر قریش کا قافلہ دیکھا، اس کے اندر چند لوگ تھے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ اگلے دن حرمت والے مہینے شروع ہو رہے ہیں اور یہ قافلہ حدود حرم کے میں بھی داخل ہوگا، لہٰذا اس قافلے نے انتظار نہ کی مسلمانوں کے اس دستے نے اور اس قافلے پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک بندہ عمر بن حضرمی قتل کیا گیا، 2 بندے عثمان اور حکیم گرفتار کیے گئے اور ایک بندہ نوفل باغ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں نے قافلے کا سارا مالی غنیمت اکٹھا کر کے اس سے خمس نکالا اور مدینے کی جانب ان قیدیوں سمیت اور سامان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ یہ کفر اسلام کا پہلا معرکہ تھا جس میں پہلا مقتول سامنے آ گیا قریش کی جانب سے، 2 قیدی قریش کی جانب سے، قریش کے 2 لوگ قید ہو گئے اور پہلا خمس اور مالی غنیمت تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر جب یہ لوگ داخل ہو گئے تو ان کو اندازہ ہو گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے سارا واقعہ بیان کی تو آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں نے اسی طرح حملے کا حکم نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کا خون بہا ادا کی اور پھر جو قیدی تھے ان کو آزاد کر دی اور مال غنیمت چھوڑ دی، واپس کر دی، جو قبیلے کا ساز سامان تھا واپس کر دی۔ اس واقعے نے بھی قریش کو متفکر بنا دیا، غور و فکر پر مجبور کر دیا کہ اب مسلمان مکے کے